سورج کی پوجا کرتے، پھر چاند کی روشنی کو پوجنے لگتے، کیسے ممکن؟ اس کا تو تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے، اپنی معرفت حاصل نہیں کی۔ اگر اپنی معرفت حاصل کر لیتے تو چاہے خدا کا وجود سمجھ میں آتا یا نہ آتا، اس معنی میں کہ اللہ ہی کہتے، اس معنی میں کہ اسے خدا ہی کہتے، اس معنی میں اسے گاڈ ہی کہتے، ایشور ہی کہتے ہیں، اس معنی میں چاہے سمجھ میں آتا یا نہ آتا، لیکن اتنا تو آپ کے سمجھ میں آ جاتا کہ اگر میں سب سے بڑھنے والا ہوں تو مجھے دنیا میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، مجھے کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ اور جب یہ سمجھ میں آ جاتا کہ میں اتنا بلند والا ہوں، مجھے ایسا خلق کیا گیا ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کسی کے سامنے جھکوں، تو پھر یہ بھی سمجھ میں آ جاتا کہ میرا خالق کیسا ہوگا، میرا خالق کیسا ہوگا کہ معصوموں کو اس نے میرے سامنے جھکا دیا۔ ملائکہ معصوم ہے نہیں، اپنے مخصوص بندوں کو اس نے میرے سامنے سجدہ کرا دیا ہے، تو کتنی بڑی عظمت ہے انسان کی کہ معصوموں کو اس نے جھکا دیا۔ حتیٰ کہ ایسا بندہ کہ جو زمین کے چپے چپے میں عبادت کر چکا تھا، اسے صرف اس لیے مردود عبادت قرار دے دیا گیا کہ آپ کے سامنے نہیں جھکا۔ آدم تو ایک نمونہ ہے، حقیقت نہیں، آدم کو ایک فرد کے طور پر پیش کیا گیا، حقیقت تو دو جنسوں کی ہے، دو نوعوں کی ہے، صحیح ہے نا، دو نوعیں ہیں، دو جنسیں ہیں، حقیقت تو اس کی ہے، مقابلہ تو اس کا ہے۔ آدم تو ہماری طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، آدم تو ہمارے نمائندہ ہیں کہ ملائکہ کے مقابلے میں ہیں، یعنی آپ کی عزت، آپ کے شرف، آپ کے فخر، آپ کی کرامت، آپ کے افتخار کو بچانے کے لیے آدم کو خلق کیا، کیونکہ سب کو تو اکٹھا کر کے تمہیں وہاں گھر ہی جا سکتا تھا، لہذا تمہاری ایک فرد لی اور ان کے سامنے پیش کی، اور پھر بتایا کہ خالی آدم کو دیکھ کے آدم میں نہ رک جانا، بلکہ آدم کی ساری اولاد میں یہی صفت ہے جو آدم میں ہے، یعنی ملائکہ کے مقابلے میں پوری اولاد ویسے ہی جیسے آدم۔ تو ہمارے نمائندہ ہیں آدم، ہمارے نمائندہ ہیں، ایک نو کے نمائندہ۔ اب آپ سوچئے کہ خدا نے اتنا بڑا مرتبہ آپ کو دیا، اتنی بڑی عظمت دی آپ کو، بس میں یہاں سے وہاں تک توجہ چاہوں گا اپنے رجوع کی، کہ اتنا بڑا مرتبہ دیا خدا نے آپ کو کہ ملائکہ کو اپنے سامنے جھکا دیا، جو نہ جھکا اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کیا خدا اور ابلیس میں کوئی دشمنی تھی؟ کیا خدا اور ابلیس میں کوئی دشمنی تھی؟ اگر دشمنی ہوتی تو خدا کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ عبادت کیوں کرتا؟ اس کا مطلب ذاتی دشمنی دونوں کے درمیان نہیں تھی کہ میں تجھے نہیں مانتا، میں مانتا ہوں۔ اب جیسے ہی تمہاری عظمت کی بات آئی تو ایک مرتبہ جھکو، سجدہ کرو آدم کو، تو وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں وہ بس ہے، تو خدا کو کیا چاہیے تھا؟ کوئی بات نہیں، آدم کو نہیں کرتا، مجھے تو مان رہا ہے، مجھے تو مان رہا ہے، جانے دو، اتنے سجدے کیے، ایک آدم ہی تو نہیں کرتا، مجھے تو سجدہ کر رہا ہے۔ توحید خالص کے پرستار ہو، توحید خالص کے پرستار ہو، ذرا اپنے سردار پہ بھی تو نظر ڈالو، توحید خالص کے پرستار ہو، ذرا اپنے سردار کو بھی تو دیکھو کہ تمہارا سردار توحید مانتا ہے، توحید کا قائل ہے، لیکن خدا کہتا مجھے ایسی توحید نہیں چاہیے کہ جس اللہ کے حکم پہ عمل نہ ہو۔ جو خدا کیا فائدہ خدا ہونے کا جس کے حکم پہ عمل نہ ہو ہے؟
इबादतें बर्बाद हो गई और तुमने पूरी जिंदगी सजदा न की। वो तो तुम्हें सजदा न करके वहां से निकाल दिया गया और तुमने खालिद का कभी सजदा नहीं किया। तुम कहते हो हम जन्नत में जाएंगे। मेरे माबूद, मैं तो कुरान से यही समझा कि अगर कोई एक सजदे की वजह से निकाला जा सकता है तो यहाँ हजारों सजदे छोड़ने वाला, ये जरा कड़वी बात है, तो मुश्किल होगी। अभी कितनी रात से रहा मेरा मजमा है और कैसे खामोश हो गया। जब अपनी बात आती है तो बड़ा मुश्किल होता। शैतान पे लानत करना बहुत आसान है, शैतान पे लानत करना बहुत आसान है, शैतानी वसवसों से बचाना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब कि शैतान किसी न किसी शक्ल में खुद मेरे अंदर बैठा हुआ है नहीं, खुद मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो मेरा जब जुज़ बन गया शैतान और मैं लानत कर रहा हूं तो शैतान पे तो पूरे पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेरे भी किसी जुज़ में हो रही है। कहीं ना कहीं मेरे भी किसी जुज़ पे लानत हो रही है। अब ये मेरा लाशऊरी किरदार, ये मैं लाशऊरी तौर पे लानत की तस्बीह पढ़ रहा हूं, ये भूल गया। बस अहले बैत की सियासत तो यही थी कि तबर्रे नाम लेके न करो, ये कहो कि दुश्मन अहले बैत पे लानत, दुश्मन करेगा लानत। है नहीं लगा, खुद दुश्मन कहेगा लानत। क्या मतलब? मैं तो चाहता वहां तक रह जाए, इसने कयामत तक हराने वाले पे कर दी। यही सियासत है अहले बैत की। नाम की क्या जरूरत है? दुश्मनी नाम से नहीं है। दुश्मनी किसी के नाम से नहीं है। इस्लाम दुश्मनी नामों से नहीं करता, वरना वही नाम जो कहीं काबिले लानत हैं वही अली के घर में भी हैं। अली के घर में है नाम या नहीं? ये तारीफ को झुटला दूं। उमर है या नहीं है? उस्मान है या नहीं है? अबू बकर है या नहीं है? तो अगर जात और नाम से लड़ाई होती तो अली अपने बेटों के नाम क्यों रखते? अली दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, ना हम किसी की जात से इख्तिलाफ करते हैं, ना हम किसी के नाम से इख्तिलाफ करते। हमारा इख्तिलाफ इंसान के किरदार से है। को पढ़ने का नामों से लड़ाइयां नहीं करते हम, नामों से क्या लड़ाइयां करें? हमारी अपने नामों से लड़ने के लिए नहीं आए। तारीख में उससे भी पहले उस्मान मौजूद है, उस्मान इब्ने मज़ऊन है जिनकी सीरत की इतनी इत्तेबा सहाबा ने की कि जब भी कोई उनके वफात के बाद मदीने के अंदर किसी सहाबी की वफात हुई तो उनकी कब्र के करीब लाके तबर्रुक के तौर पे नबी ने दफन किया और हाथों को बुलंद करके जन्नतुल बकी में खड़े होकर कहा, मेरे महबूब इसे उस्मान से मुलाकात कर दे। तो अगर नामों की लड़ाई होती है, नामों की लड़ाई नहीं है, हो सकता है कि कोई वहां खड़ा हो, नाम वही हो है और किरदार सही हो, तो क्या अदालत खुदा है उसे जहन्नम में भेज दे? नाम में वो बेचारा मजबूर है, माँ बाप ने रख दिया। नाम में तो मजबूर है, माँ बाप ने रख दिया। अगर खुद रखता तो सोचता है, माँ बाप ने रख दिया, किरदार में मजबूर नहीं है। किरदार
کردار میں مجبور نہیں ہے، نام رکھنے میں مجبور ہے، کردار میں مجبور نہیں ہے. اب اس کا اختیار ہے، چاہے تو جس کے نام پہ نام رکھا گیا ہے اس کے کردار پہ عمل کرے اور چاہے تو نہ کرے. ہے نہیں؟ چاہے تو کرے اور چاہے تو عمل نہ کرے، اس کا اختیار ہے، کوئی ضرور نہیں سکتا. ہے نہیں؟ اور یہاں اگر کسی کا نام علی رکھ دیا، یہاں کسی کا نام اکبر رکھ دیا، یہاں کسی کا نام حسین رکھ دیا، نام میں تو حسین ہے، نام میں تو علی ہے، نام میں تو عباس ہے، اگر کردار عباس والا نہ ہوا اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوئی. کردار اگر جناب عباس کے خلاف، کردار اگر علی کے خلاف، تو کیا عدالت خدا یہ ہے اس کا نام علی ہے جنت دے دو؟ کیا عدالت ہے یہ کہ نمازیں تو اس نے پڑھی، روزے اس نے رکھے، جنت اسے دے دو نام کی بنیاد، برے کام اس نے کیے نام کی بنیاد پر جہنم سے دے دو؟ یہ تو عدالت نہیں ہے. اسلام ذات سے دشمنی ہے، اسلام نام سے دشمنی نہیں کرتا. لوگ تھک گئے کہتے کہ شیعہ صحابہ سے دشمنی کرتے، اور بات ختم ہو رہی ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ شیعہ صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں. ہم ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں، چاہیے آپ محرم کے ایام ہیں، یوٹیوب کے اوپر کم سے کم فیس بک یوٹیوب پہ سینکڑوں ہزاروں مجلسیں ابھی پڑھ چکی ہوں، اور جو پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں وہ جب ساری مجلسیں سنو، کیونکہ تم یہاں تک تو آ نہیں سکتے، صحیح، یہاں تک نہیں آ سکتے، مجھے پتا ہے، صحیح ہے، یہاں تک تو آ نہیں سکتے، اور آواز گھروں میں پتہ نہیں مائک کی کیسی جا رہی، وہاں بھی نہیں سنا جا رہا، صحیح ہے نا؟ تو کم سے کم ایک پیغام دو کہ ہمارے مذہب کو پڑھو تو صحیح ہے، ہمارے مذہب کو پڑھو تو صحیح. تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم رشتے داریاں کہاں قائم کرتے ہیں، ہم رشتے کن سے بناتے ہیں، ہمارا روحانی تعلق کن سے ہوتا. دور سے کھڑے ہو کے ہم الزام لگانا کہ صحابہ کے دشمن ہیں. اچھا اگر صحابہ کے دشمن ہیں تو سلمان فارسی صحابی ہیں یا نہیں؟ سلمان فارسی صحابی ہیں یا نہیں؟ ابو ذر غفاری صحابی رسول ہے یا نہیں؟ آج تک کسی کتاب کے اندر آپ نے دیکھا ان کے خلاف کوئی بات کسی شیعہ نے لکھی ہے نہیں؟ حذیفہ یمانی صحابی ہے یا نہیں؟ مقداد صحابی ہے یا نہیں؟ عمار صحابی ہے یا نہیں؟ یہ سب صحابی تو ہیں کہ کوئی اور ہیں؟ تو سارے صحابہ، ہم کسی کے خلاف کچھ نہیں بولتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم صحابہ کے خلاف؟ ہاں ہم صحابہ کے خلاف، اگر صحابہ کے خلاف تو ان کی برائی کرتے ہے نہیں. تو عزیزان گرامی، نہ ہم کسی صحابی کے خلاف ہیں. میں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں اتنا ضرور ہے، تاریخ میں پوری تاریخ پڑھ لیجیے ابتدائی اسلام سے اور آخر اس وقت تک کی، تو آپ کو ایک بات ضرور ملے گی کہ ابتدائی اسلام میں جتنا نقصان اسلام کو صحابی سے پہنچا، ابتدائی اسلام میں جتنا نقصان اسلام کو صحابی سے پہنچا، اور اب انتہائی اسلام میں اتنا ہی نقصان اسلام کو وہابی سے پہنچا. اتنا ہی نقصان. پتا نہیں کہ یہ پروز میں صحابی آ گیا تو قیامت کیسے برپا ہوگی. کاش یہ پروز میں صحابی نہ ہوتا تو مسلمان امن و امان میں ہوتے. کیوں؟ جب وہاں اصل مسلمان امن و امان میں نہ رہے تو جو اپنا نام اس جیسا رکھے. تو یہی سے سمجھ لیجیے کہ ہم ناموں سے کیوں پرہیز کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ناموں سے ہم کو دشمنی ہے، اس لیے کہ اتنے مشہور ہو گئے اسلام کو بدنام کرنے میں، اچھا نہیں لگتا. اب اچھا نہیں لگتا کہ کوئی میری طرف دیکھ کے کہے یہ جا رہے ہیں، کیونکہ ذہن میں دوسرا تصور پیدا ہو جاتا. ارے جب اس سے اسلام کو فائدہ نہ پہنچا تو اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس سے اسلام کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس لیے ہم پرہیز کرتے ہیں.
دشمنی نہیں ہے. اگر اسی نام کے رکھے ہوئے کردار صحیح ہو جاتا ہم سلام کر لیتے. اور تاریخ میں یہ ہوا, تاریخ میں یہ ہوا. دیکھیے اگر ہماری دشمنی صحابہ کے ساتھ ہوتی تو پہلے خلیفہ بھی صحابی رسول, دوسرے خلیفہ بھی صحابی رسول. اور فرمائیں دونوں صحابی رسول ہیں نا, دونوں صحابی رسول. ایک کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر, ایک کا بیٹا ہے, میرے نوجوانوں تک یہ بات پہنچ جائے, ایک کا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر, دوسرے کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر ہے. تو اگر ہم دشمنی ہوتی ذاتی تو یہ دشمنی یہاں تک بھی آنی چاہیے تھی. بھائی اپنے معاشرے کا معائنہ کیجیے, باپ سے دشمنی ہوئی, مقدمہ لگا جا رہا, کیس لگا جا رہا بیٹے سے بھی, ہے نہیں؟ تو فطرت ہے. تو لہذا اگر ہماری دشمنی اس عادت کے تحت ہوتی جو معاشرے کی عادت چلی آ رہی ہے, یا اہل بیت کی دشمنی اس معاشرے کے اعتبار سے ہوتی کہ جو معاشرے کی ایک روش بنی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دوسرے خلیفہ سے ناراض تھے تو ان کے بیٹے سے بھی ناراض, پہلے خلیفہ سے ناراض تھے تو ان کے بیٹے سے بھی دشمنی ہوتی. لیکن یہ کیا ہوا کہ ایک کو ہم نے سلام اللہ کہا, دوسرے کو ہم نے لعنت اللہ کہا. اس کا مطلب یہ کہ اگر ہمیں ذات سے دوستی ہوتی تو دونوں کے بیٹوں سے دوستی ہوتی. ہم کردار سے دوستی کرتے, جس کا کردار صحیح ہو گیا ہم نے سلام کر لیا, جس کا کردار غلط ہو گیا ہم نے لعنت دی. ہم نے لعنت بھیج دی. محمد کا کردار صحیح تھا, قابل سلام ہے تو بیٹا کسی کا. مولانا نے کیا کہا, محمد میرا بیٹا ہے, والو